بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے، جو آزمائش بھی دیتا ہے اور حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ ناول سرگوشی عشق وادی اسرار میں، قسط نمبر 1، از قلم حسن رؤوف۔ یہ رستہ آسان نہیں ہے زہیب۔ مولانا فرید الدین نے گہری نظروں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ اس وادی میں قدم رکھنے والا یا تو لوٹ آتا ہے بدلا ہوا یا پھر لوٹتا ہی نہیں۔ زہیب نے نظریں جھکا لیں مگر آواز میں لرزش نہ تھی۔ میں جانتا ہوں استاد محترم، مگر اب پیچھے ہٹنا بزدلی ہوگی۔ اور وہ لڑکی، مولانا کی آواز نرم مگر گہری تھی، اسے ساتھ باندھ کر لے جانا تمہیں کمزور بھی کر سکتا ہے۔ زہیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یا پھر مضبوط ترین بنا سکتا ہے۔ شاخان حویلی میں اس وقت غیر معمولی خاموشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی آنے والے فیصلے کو سن رہی ہوں۔ ابا جان، میں نکاح چاہتا ہوں۔ زہیب نے پہلی بار اپنی بات کھل کر رکھی۔ شاہ خان نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ منگنی رسمیں وقت ہمارے پاس نہیں ہے، زہیب نے آہستہ مگر دو ٹوک کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعا کرے تو دل میں یہ خیال ہو کہ میں ابھی اس کا محرم نہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ تمہاری طاقت بھی ہے اور ایمان بھی، امتحان بھی، شاہ خان نے بھاری لہجے میں کہا۔ زہیب نے سر جھکا کر باپ کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، مجھے دعا کی طاقت چاہیے، کمزوری نہیں۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھے آئینہ دیکھتی ہیرا کو کچھ بھی معمول کا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دل جیسے کسی انجانی دستک کو سن رہا تھا۔ بیٹا، اماں جان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تمہارا نکاح طے کر دیا گیا ہے؟ ہیرا نے آہستہ سے نظریں اٹھائی زہیب کے ساتھ۔ ہاں، ہیرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ 2 رات پہلے کا خواب، کعبہ، سفید روشنی اور ایک سایہ جو اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ دل نے گواہی دے دی تھی، زبان نے آج مان لی۔ مجھے قبول ہے اماں جان۔ رات کی آخری پہر زہیب جائے نماز پر بیٹھا تھا، آنکھیں نم، دل بھرا ہوا۔ یا اللہ، اگر اس رستے میں میری جان بھی چلی جائے تو اسے میری طاقت بنانا، کمزوری نہیں۔ چھت پر ہوا تیز ہوئی، جیسے کسی ان دیکھے جہاز نے اس دعا کو سن لیا ہو۔ ظہر کے بعد سادگی سے نکاح ہوا، نہ شور نہ ہجوم، صرف دعائیں اور تقدیر کا ایک نیا موڑ۔ ہیرا کو اوپر والے کمرے میں بٹھایا گیا۔ سفید اور نیلے رنگ کے امتزاج کا لباس، سادہ مگر باوقار۔ زہیب سیڑھیاں چڑھتا ہوا رکا۔ دل کی دھڑکن قابو میں نہیں تھی۔ یہ جنگ سے پہلے کا سکوت تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی ہیرا پر پڑی۔ نگاہیں جھکی ہوئی، ہونٹوں پر ہلکی سی دعا اور چہرے پر عجب سا اطمینان۔ السلام علیکم زہیب کی آواز میں احترام تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہیرا نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار قسمت کو آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہی۔ میں وعدہ نہیں کرتا کہ ہمیشہ قریب رہوں گا، زہیب نے آہستہ کہا، مگر یہ وعدہ ہے کہ تمہاری دعاؤں سے دور کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہیرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں انتظار کرنا جانتی ہوں اور دعا کرنا بھی۔ اسی لمحے اذان کی آواز گونجی، جیسے وقت نے خود یاد دہانی کرا دی ہو، یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ زہیب نے آخری نظر ہیرا پر ڈالی۔ دعا میں یاد رکھنا۔ ہیرا نے سر ہلایا، آنکھوں میں یقین، دل میں عشق اور لبوں پر رب کا نام۔ اذان کی آواز مدھم ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا، ایسا سکوت جو بولتا نہیں تھا مگر کچھ سنا رہا تھا۔ زہیب چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہیرا سے کچھ اور کہے، کوئی ایسا جملہ جو اس جدائی کے لمحے کو ذرا آسان بنا دے، مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ وعدے زبان سے نہیں، نگاہوں سے کیے جاتے ہیں۔ میں چلتا ہوں، آخر کار اس نے آہستہ سے کہا۔ ہیرا نے سر جھکا لیا، مگر آنکھوں سے ایک آنسو خاموشی سے مہندی والے ہاتھ پر آ گرا۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھ دیا، جیسے زہیب کو دکھانا ہی نہ چاہتی ہو۔ اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، یہی وہ الفاظ تھے جو اس لمحے اس کے پاس تھے۔ زہیب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو پلٹ کر دیکھا۔ دل نے چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر یہی رک جائے، مگر عقل نے یاد دلایا یہ عشق کا وہ رستہ تھا جہاں رکنا ہار کے برابر تھا۔ دروازہ بند ہوا تو ہیرا کو یوں لگا جیسے کسی نے دل کے اندر کوئی چراغ بجھا دیا ہو۔
وہ جائے نماز پر بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھے، آنکھیں بند ہوئیں اور ہونٹ کپکپانے لگے۔ یا رب، جسے میں نے آج تیرے نام پر سونپا ہے، اس کی حفاظت کر بھی تو ہی فرمانا۔ اسی وقت شہر کی حدود سے باہر زہیب کی گاڑی خاموش سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور کے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر زہیب کو تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مولانا فرید الدین کی آواز گونج رہی تھی، وادی تمہیں آزمانے سے پہلے تمہارے صبر کو پرکھے گی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ویران مقام پر رکی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے آگے کا سفر پیدل طے ہونا تھا۔ مولانا فرید الدین پہلے ہی وہاں موجود تھے، سفید داڑھی، سادہ لباس اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ اب واپس جانے کا راستہ نہیں رہا زہیب، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، زہیب نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور اسی لیے آیا ہوں۔ وہ دونوں وادی اسرار کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں قدم آگے بڑھتے، فضا بھاری ہوتی جاتی۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں، کبھی ہنسی جیسی، کبھی رونے جیسی۔ زہیب کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ یہ آوازیں، مولانا نے ٹھہر کر کہا، یہ وادی کے مکینوں کی آوازیں ہیں۔ ہر ایک تمہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اور اگر میں رک گیا تو پھر لوٹو گے نہیں۔ زہیب نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ادھر ہیرا کی رات کروٹیں بدلتے گزری۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کبھی دل میں عجیب سی گھبراہٹ اٹھتی، کبھی بے وجہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ رات کے آخری پہر وہ سو گئی، مگر نیند کے ساتھ خواب بھی آیا۔ اس نے خود کو ایک وسیع وادی میں کھڑا پایا، چاروں طرف دھند، اور دور کہیں زہیب کی آواز، ہیرا مت چھوڑنا مجھے۔ وہ دوڑنا چاہتی تھی، مگر قدم بھاری تھے۔ اچانک دھند چیرتی ہوئی ایک سیاہ پرچھائی سامنے آئی۔ یہ اس کی آزمائش ہے، پرچھائی نے سرگوشی کی۔ اگر وہ کامیاب ہوا تو تم بھی بدل جاؤ گی۔ ہیرا نے چیخنا چاہا، مگر آواز نہ نکلی۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی، سانس تیز، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ خیر! اس نے فوراً وضو کیا اور نفل ادا کیے۔ عجیب بات یہ تھی کہ نماز کے بعد دل کو سکون مل گیا، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو، ڈر مت، یہ راستہ دعا سے کٹتا ہے۔ فجر سے کچھ پہلے وادی اسرار میں زہیب ایک پتھریلے چبوترے پر کھڑا تھا، سامنے ایک قدیم سا دروازہ جس پر انجان نقوش بنے تھے۔ مولانا فرید الدین نے سنجیدگی سے کہا، یہ پہلا دروازہ ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہیں اکیلے جھیلنا ہوگا، اور آپ، میری حد یہیں تک ہے۔ زہیب نے سر جھکا لیا۔ دل میں ایک لمحے کو خوف آیا، مگر اسی لمحے ہیرا کی دعا یاد آئی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ عجیب سی سردی رگوں میں دوڑ گئی۔ دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلنے لگا، اور اندر سے ایک باریک سی سرگوشی آوری۔ اگر لوٹنا چاہتے ہو تو اب بھی وقت ہے، زہیب نے مضبوطی سے جواب دیا، میں لوٹنے نہیں آیا۔ دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا، اندھیرا اندر نگلنے کو تیار تھا۔ اسی لمحے شہر میں ہیرا نے بے اختیار زہیب کا نام لیا۔ دل میں ایک درد سا اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وادی میں سرگوشیوں نے ایک ساتھ کہا، امتحان شروع ہو چکا ہے۔ دروازہ مکمل طور پر کھل چکا تھا، مگر اندھیرے کے باوجود زہیب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر دیکھ رہا ہو۔ یہ عام اندھیرا نہیں تھا، یہ وہ اندھیرا تھا جو دل کے اندر اترتا ہے، جو خوف کو آواز دیتا ہے اور یادوں کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ زہیب نے پہلا قدم رکھا تو زمین سرد ہو گئی، دوسرا قدم رکھا تو ہوا نے سرگوشی کی۔ واپس چلے جاؤ، ابھی تم نے کچھ نہیں کھویا۔ زہیب کے ہونٹ ہلے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اچانک دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا، ایسی زوردار آواز کے ساتھ کہ پہاڑ بھی کانپ گئے۔ اب کوئی واپس نہ تھی۔ ادھر ہیرا فجر کے بعد بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ دل عجیب بے چین تھا، جیسے کسی نے سینے میں کوئی تار کھینچ دی ہو۔ یا رب، اگر یہ بے چینی کسی آزمائش کی علامت ہے تو مجھے صبر دے اور اسے ہمت دے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سی آئی، دعا جاری رکھو۔ ہیرا چونک گئی، کمرہ خالی تھا، دروازہ بند۔
کھڑکی بند، پھر یہ آواز۔ اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھی۔ دل کو سکون آیا، مگر ایک بات واضح ہو گئی، یہ عام جدائی نہیں تھی۔ یہ تعلق اب دو روحوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ وادی کے اندر زہیب ایک وسیع غار میں داخل ہو چکا تھا۔ دیواروں پر قدیم نشانات، زمین پر راکھ جیسا صفوف اور درمیان میں ایک پتھر کا ستون۔ ستون کے قریب پہنچتے ہی فضا میں ایک بھاری آواز گونجی، نام بتاؤ۔ زہیب چونکا۔ زہیب بن شاہ خان، نسب نہیں، دل کا نام۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ زہیب کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ میں ایک دعا کا جواب ہوں۔ ستون ہلکا سا لرزا، دیواروں سے سرگوشیاں ٹکرانے لگیں۔ جھوٹ مت بولو، انسان اکثر خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ اچانک ستون کے سامنے منظر بدلا۔ زہیب نے خود کو ہیرا کے کمرے میں پایا۔ وہی آئینہ، وہی سفید لباس، اور ہیرا آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، اگر اس پر کوئی آنچ آئی تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ یہ آواز اب قریب تھی۔ زہیب کا دل لرز گیا۔ یہ پہلا وار تھا محبت پر۔ یہ تمہاری کمزوری ہے، آواز نے کہا۔ چھوڑ دو اسے اور آزاد ہو جاؤ۔ زہیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز مضبوط تھی۔ یہ کمزوری نہیں، یہی میری طاقت ہے۔ اسی لمحے منظر ٹوٹ گیا۔ غار کانپ اٹھی۔ ستون پر ایک نشان ابھرا، ایک بند دل، اور اس پر نور کی لکیر۔ پہلا امتحان مکمل ہوا۔ آواز مدھم پڑ گئی، مگر یاد رکھو، ہر امتحان محبت سے ہی شروع ہوگا۔ اسی لمحے ہیرا کے دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی طوفان گزر کر تھم گیا ہو۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، شکر ہے یا رب، مگر ساتھ ہی دل نے ایک اور بات کہی، یہ ابھی آغاز ہے۔ وادی میں زہیب نے اگلا قدم رکھا تو سامنے تین رستے تھے، ایک روشن، ایک سیاہ، اور ایک بالکل خاموش۔ پیچھے سے مولانا فرید الدین کی آواز گونجی، جیسے ہوا کے ذریعے آئی ہو، یاد رکھو زہیب، جو رستہ آسان لگے ضروری نہیں وہی درست ہو۔ زہیب نے آنکھیں بند کی۔ ہیرا کی دعا، باپ کی نصیحت، اور اپنی نیت کو دل میں جمع کیا۔ پھر اس نے قدم بڑھایا خاموش راستے کی طرف۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، وادی میں ایک چیخ گونجی، یہ انتخاب بہت کچھ بدل دے گا، اور کچھ شہر۔ اسی لمحے ہیرا کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ دل نے پہلی بار کہا، خطرہ اب قریب ہے۔ خاموش راستہ، نہ روشنی نہ اندھیرا، بس ایک ایسی سناٹا خیز فضا جس میں انسان اپنی ہی سانسوں سے ڈرنے لگے۔ زہیب جیسے ہی آگے بڑھا، قدموں کی آواز بھی اس کے ساتھ چلنے لگی، مگر وہ جانتا تھا یہ اس کے قدم نہیں تھے۔ کون ہے؟ زہیب نے مضبوط آواز میں کہا، مگر دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو سیدھا اس کے دل کے پار اتر گیا۔ اسی لمحے شہر میں ہیرا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ خواب نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک وادی کے کنارے کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ سامنے پہاڑ، پیچھے دھند، اور درمیان میں ایک جانی پہچانی پرچھائی۔ زہیب، وہ بے اختیار پکار اٹھی، مگر آواز لوٹ کر بھی اس تک نہ پہنچی۔ ہیرا کی آنکھ کھل گئی، سانس تیز، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا رب، یہ محض خیال ہے یا کوئی اشارہ؟ اس نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، اور پھر وہ دعا مانگی جو اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی، یا اللہ، اسے اپنی امان میں رکھ اور مجھے اس کا ساتھ نبھانے کے قابل بنا۔ وادی میں اچانک زمین دھنسنے لگی۔ زہیب پیچھے ہٹا، مگر راستہ غائب ہو چکا تھا۔ سامنے ایک دروازہ ابھرا، قدیم، سیاہ، اور اس پر عجیب و غریب نقوش۔ دروازے پر لکھا تھا، جو اندر گیا وہ خود سے سچ چھپا نہ سکا۔ زہیب نے گہری سانس لی۔ یہ تیسرا امتحان ہے، اور سب سے خطرناک۔ جیسے ہی اس نے دروازہ چھوا، اس کے سامنے اس کا ماضی زندہ ہو گیا۔ وہی پرانا زہیب، غرور، غصہ، بے سمتی، اور دل کے خلا کو غلط چیزوں سے بھرنے کی کوشش۔ آواز گونجی، کیا تم واقعی بدل چکے ہو، یا صرف محبت کا لبادہ اڑا ہے؟ زہیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کامل نہیں ہوں، مگر میں جھوٹا بھی نہیں ہوں۔ میں گرا ہوں، مگر اٹھنا سیکھ لیا ہے۔ اچانک منظر بدلا۔ اب وہ ہیرا کو دیکھ رہا تھا، سفید روشنی میں لپٹی، دعا میں جھکی ہوئی۔ آواز سے سرگوشی کی، اگر تم مر گئے تو اس دعا کا کیا ہوگا؟ یہ وار پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ زہیب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مٹھی بند، سر جھکا۔ یا اللہ، اگر میری زندگی اس کے سکون کی قیمت ہے تو مجھے قبول ہے۔
دروازہ لرزنے لگا، نقوش روشن ہو گئے۔ امتحان مکمل ہوا، مگر یاد رکھو اب کھیل بدل چکا ہے۔ ادھر ہیرا کے دل پر اچانک ایک بوجھ سا آن پڑا۔ اس نے سینہ تھام لیا۔ یا اللہ، یہ کیسا احساس ہے؟ اسی لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ہوا کے ساتھ ایک مدھم سی سرگوشی آئی۔ وہ تنہا نہیں ہے، مگر خطرہ قریب ہے۔ ہیرا کانپ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وادی نے اسے براہ راست پکارا تھا۔ اس نے فوراً قرآن اٹھایا اور جیسے ہی نظر ایک آیت پر پڑی، آنکھیں بھر آئیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ ہیرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وادی میں زہیب اب ایک کھلے میدان میں تھا۔ سامنے 7 سائے کھڑے تھے۔ ہر سایہ ایک گناہ، ایک خوف، ایک خواہش کی نمائندگی کر رہا تھا، اور درمیان میں ایک سایہ، باقی سب سے بڑا، محبت کا سایہ۔ آواز گونجی، ان میں سے ایک کو چننا ہوگا، ورنہ آگے کا سفر ناممکن ہے۔ زہیب کی نظریں ٹھہر گئیں۔ یہ فیصلہ اس کی روح کو چیر دینے والا تھا۔ اسی لمحے شہر میں ہیرا نے تسبیح مضبوطی سے پکڑ لی۔ دل نے گواہی دی، آزمائش اب اپنے عروج پر ہے، جاری ہے۔ قسط نمبر 2 میں ہیرا کا ایسا فیصلہ جو وادی کے قوانین توڑ دے گا، اور زہیب کا سب سے خطرناک انتخاب۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں قسط نمبر 2 لکھیں، اور ہمارے چینل حقیقی داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔